مرکز الارشاد الاسلامی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ الہی الہمنی التقوی وانطقنی بالہدی۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جہاں پر بھی مومنین موجود ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ آپ کی خدمت میں مختلف علمی و حالات حاضرہ کے موضوعات ڈسکس کیے جاتے ہیں۔ ایک موضوع جس کو ہم زیر بحث لے کے آئے کچھ عرصے سے، مرجعیت کا موضوع ہے۔ مرجعیت کا موضوع تشیع کے ہاں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ غیبت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام میں جو نیابت ہے امامت میں، یعنی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام جو موجود ہیں اور لیکن ہیں غائب، ان تک دسترس ممکن نہیں ہے، مومنین ان کے ساتھ مل نہیں سکتے، مسائل ان سے پوچھے نہیں جا سکتے۔ اس وجہ سے غیبت کبریٰ میں مومنین کو فقہاء کے حوالے کیا گیا ہے کہ وہ مختلف حوادث میں اپنے مختلف معاملات میں فقہاء کی طرف رجوع کریں۔ اب یہاں پہ مرجعیت کے موضوع کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، بہت حساسیت ہے۔ مرجع کی تشخیص، مرجع کا انتخاب کیسے کیا جائے، کس شخصیت کی طرف رجوع کیا جائے، تو اس میں چند سوالات اور ہیں جن کے متعلق آج ہم ڈسکشن کریں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اعلم کی تشخیص کیسے ہو؟ اعلم یعنی سب سے زیادہ علم والا، اس کی تشخیص کیسے ہو؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ ایک عالم ہے، ایک مجتہد جس کی آپ تقلید کرتے ہیں، اس سے آیا عدول کیا جا سکتا ہے؟ یعنی اس سے آپ دوسرے مجتہد کی طرف جا سکتے ہیں، جو دوسرے مجتہد کی طرف جا کے مسئلہ پوچھا جا سکتا ہے؟ یعنی یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے جو ہم ڈسکس کریں گے۔ اور تیسرا سوال اس کے ساتھ جس کو ہم زیر بحث لے کے آئیں گے وہ یہ کہ اگر متعدد مثلا مختلف ادارے قم اور نجف کے اندر سے اہل خبرگان، اصحاب الرائے، جن کے متعلق ہم نے کہا تھا متخصصین، ایکسپرٹس لوگ فقہ اور فقاہت کے اندر، اگر وہ اعلان کرتے ہیں مختلف مراجع کا اور ان کے نزدیک سب عالم ہیں، یہ تساوی ہیں، مساوی ہیں، برابر ہیں، تو پھر ان میں سے کس کو انتخاب کیا جائے؟ جس طریقے سے ابھی آپ دیکھتے ہیں۔ تو آتے ہیں پہلے سوال کی طرف۔ دیکھیں، عالم کی تشخیص و عالم تک پہنچنا اور عالم کی تقلید کرنا یہ تمام مومنین کا وظیفہ ہے، کیونکہ عقل بھی یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ علم والے کی طرف رجوع کیا جائے۔ جب آپ کے پاس متعدد فقہاء، علماء، اہل فاضل، حتیٰ مجتہدین، یعنی ہماری یہاں پہ جو باتیں ہو رہی ہیں وہ ساری مجتہدین کی ہو رہی ہیں، مجتہدین جو اجتہاد کر سکتے ہیں، تو ان میں سے عقل یہ کہتی ہے کہ آپ نے اس کی تقلید کرنی ہے جو سب سے زیادہ عالم ہے، سب سے زیادہ علم والا ہے۔ اور یہ جو عقل جو بات کہتی ہے یہ دین ہی کی بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ غیبت امام میں ہم نے اس کی طرف رجوع کرنا ہے جو امام کے جو مکتب ہیں اس سے سب سے زیادہ آشنا ہے، امام کے مکتب سے سب سے زیادہ قریب ہے، علمی طور پہ، فکری طور پہ، عملی طور پہ، اس کی طرف ہم نے آنا ہے اور اس شخصیت کی ہم نے تقلید کرنی ہے۔ تو عالم کی تشخیص کے متعلق چند قوانین ہیں۔ ہمیں کیسے پتہ چلے عالم کون ہے؟ دیکھیں، اس میں ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ ہم نے عالم کی تقلید کرنی ہے، لیکن یہ کہ عالم کی شناخت و عالم کی پہچان وہ عوام کے ہاتھ سے باہر ہے۔ یعنی یہ شغل عوامی نہیں ہے، عوام کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ جائیں اور وہ تحقیقات ریسرچ کریں، کیونکہ ان کو نہیں پتہ ان علوم کا، اور اگر پتہ بھی ہے تو بہت کم پتہ ہے، تشخیص نہیں دے سکتے، کیونکہ اس کے لیے ایک ٹائم پیریڈ چاہیے ہوتا ہے کہ آپ ایک درجے تک پہنچیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ یہ شخص ان میں سے کون عالم ہے۔ وہ میں بتاتا ہوں وہ کون سی شرائط ہیں کہ جس سے ایک شخص جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے۔ دیکھیں، اہل خبرہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، وہ گروہ کہ جو متخصصین کا گروہ ہو، ایکسپرٹس کا گروہ ہو، اسپیشلسٹ کا گروہ ہو، ہاں طب کے اسپیشلسٹ نہیں، یا مثال کے طور پر میڈیا کے اسپیشلسٹ نہیں، یا مناظروں کے اسپیشلسٹ نہیں، عالم کا مسئلہ
خطابت سے اور مناظروں سے حل نہیں ہوتا عزیز من. ایسے نہیں کوئی مناظرہ کرتا ہے تو مناظرے میں ثابت کر دے عالم کون ہے, یا کوئی خطیب ہے تو وہ خطابت میں ثابت کر دے عالم کون ہے نا, یہ وہاں پہ ثابت نہیں ہوتا. یہ خالصتاً کام ایکسپرٹس کا ہے, ایکسپرٹس تشخیص دیں گے. اچھا, اب ایکسپرٹس جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا, طب کے ایکسپرٹس نہیں, اسی طریقے سے میڈیا کے ایکسپرٹس نہیں, خطابت کے ایکسپرٹس نہیں, بلکہ دین کے ایکسپرٹس, مختلف علوم جو دین کے اندر ہے, مثلا فقہ, اصول فقہ, علم الکلام, تفسیر القرآن, علم حدیث, علم النحو والصرف, ادبیات عرب, ان کا اسپیشلسٹ, ان کا ماہر جو ہے وہ کون ہے سب سے زیادہ, یعنی سب سے زیادہ ان سارے علوم کا اسپیشلسٹ کون ہے, جس کے نتیجے میں مکتب اہل البیت کو وہ جانتا ہے, کون ہے جو سب سے زیادہ جانتا ہے, وہ عالم ہوگا. اب یہاں پہ دیکھیں, جو تشخیص دے سکتا ہے نا, اس کی 3 خصوصیات ہونی چاہیے, 3 یعنی 3 خصوصیات اس کے اندر ہوں گی تو یہ شخص تشخیص دے سکتا ہے کہ عالم کون ہے. سب سے پہلی خصوصیت کیا ہونی چاہیے, عادل ہو. عادل کے اندر جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ کیا ہے, عادل کے اندر ایک جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ یہ کہ سچ بولنے والا ہو, اور وہ عدالت یعنی گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے بچنے والا ہو. عادل اس کو کہتے ہیں, گناہ کبیرہ سے بھی بچنے والا ہو, گناہ صغیرہ کا بھی تکرار نہ کرے, عادل. اور وہ پتہ ہو سب کو کہ یہ انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے, مفادات والی بات نہیں کرتا, یا اس طرح کی اس میں کوئی چیز نہیں ہے. جس طریقے سے مثلا فرض کریں کسی کو کوئی مجتہد جو ہے وہ پیسے بھیج دے اور کہے کہ میرا اعلان کرو کہ میں سب سے زیادہ عالم ہوں, تو آپ دیکھ لیں کہ ہمارے یہاں جو حالات ہیں کہ 2000 سے کام شروع ہوتا ہے, تو اگر لاکھوں میں چلا جائے تو آپ پھر دیکھ لیں کیا کیا ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر, بہت سارے ممالک کے اندر. آج میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اخلاقی مشکلات بہت زیادہ ہو چکی ہیں, جس کی وجہ سے عادل شخص کی شناخت یہ خود ایک مہارت ہے کہ یہ شخص سچ بولتا ہے, اس کے کردار میں سچائی ہے, اس کی گفتار میں سچائی. دوسری چیز جو اس کے اندر ہونی چاہیے وہ یہ کہ عادل ہونے کے ساتھ ساتھ قریب ہو اجتہاد کے, مجتہد ہونے کے قریب ہو. جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, ایسے افراد عموماً مراکز علمیہ میں موجود ہوتے ہیں, ان کی ایک بڑی تعداد, مثلا ان کی ایک بڑی تعداد قم میں موجود ہے, نجف میں موجود ہے. البتہ نزدیک پہ اجتہاد پاکستان میں بھی ایسی شخصیات موجود ہیں جو اجتہاد کے قریب ہیں, جنہوں نے حوزات علمیہ میں تدریس کی ہے, پڑھایا ہے. پاکستان میں بھی وہ مسلسل مختلف علوم پڑھا رہے. تو یہ جو ایسی شخصیات, یعنی پہلی شرط عادل, دوسرا نزدیک ہو اجتہاد کے, یعنی ان علوم کو خود پڑھ رہا ہو, پڑھا رہا ہو, یہ دوسری شرط ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ خود اہل خبر ہو, مطلع ہو مراجع سے, یہ بھی تیسری شرط ہے. دیکھیں بعض عادل ہوتے ہیں اور قریب اجتہاد بھی ہوتے ہیں, لیکن ان کو معلومات نہیں ہوتی مجتہدین کی. مثلا ہو سکتا ہے کوئی شخصیت پاکستان میں پچھلے 30 سال سے پاکستان میں ہو, تو اس کو نہیں پتا کہ ابھی قوم کے اندر یا نجف کے اندر کون کون نئی شخصیات ہیں جو علمی لحاظ سے بہت مضبوط ہیں. دیکھیں بعض لوگ ہوتے ہیں جو مطلع رہنے والے ہوتے ہیں, اطلاعات ان کے پاس بہت زیادہ ہوتی ہیں, یہ بھی شرط ہے, یعنی مطلع ہو احوال فقہا سے. یہ شخص تشخیص دے سکتا ہے اور بتا سکتا ہے کہ عالم کون ہے. اچھا, اب یہ کوئی ایک ہو, اس کی بات سے آپ کو اطمینان ہو جائے, وہ بھی صحیح ہے. اگر 2 ہوں, اگر آپ کو اطمینان ہو جائے پھر بھی ٹھیک ہے. اور اگر آپ خود یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اہل خبرہ سے سن لیتے ہیں کہ واقعاً جو ہے یہ جس شخص کی تائید کر رہے ہیں وہی عالم ہے, تو آپ کے لیے ثابت ہو جائے گا. یعنی آپ کے لیے سمجھنے کے لیے ایک اہل خبرہ میں سے کوئی ایک شخص آپ کو آگے بتا دے, یا 2 آ کے آپ کے لیے ثابت کر دیں کہ یہ عالم ہے, یا جو ہے آپ خود معلومات حاصل کر کے اس نتیجے تک پہنچ جائیں. آپ نے معلومات لازم بات ہے, آپ نے اہل خبرہ سے معلومات لینی ہے, یعنی خود آپ نہیں پہچان سکتے. پس تشخیص کون عالم کی کر سکتے ہیں؟ تشخیص عالم کی وہ کر سکتا ہے وہ شخص جو قریب اجتہاد ہو, مجتہد ہونے کے قریب ہو, دوسرا عادل ہو, اور تیسری اس کے اندر خصوصیت یہ ہو کہ مطلع ہو فقہا کی شخصیت سے. اچھا, اب یہ مطلع ہو فقہا کی شخصیت سے اور عالم ہونے کی جو تشخیص ہے اس کے اندر کچھ دقیق نکات بھی آ جاتے ہیں. اس کے اندر دقیق نکات کیا آ جاتے ہیں؟ مثلا جو اہل خبرہ ہیں
وہ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، وہ کس طریقے سے خود وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص سب سے زیادہ عالم ہے، اس وقت کا سب سے بڑا مجتہد ہے۔ اس کی تشخیص کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو سابقہ فتوے ہیں، مختلف علماء کی جو آراء ہیں، کتب ہیں، ان کو ایک تو اچھے طریقے سے پڑھاتا ہے، یعنی یہ اس کے اندر خصوصیت پائی جاتی ہے۔ ان کی تفسیر اچھی کرتا ہے، تبیین اچھی کرتا ہے، ان کا بیان اچھا کرتا ہے، ان کو کھول لیتا ہے، سمجھا لیتا ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے، فقیر نے یہ فتویٰ اس دلیل کی بنیاد پہ دیا۔ اور پھر اس کے اندر ایک اور خصوصیت یہ بھی ہونی چاہیے کہ یہ اپنے زمانے کے حالات کے مطابق اگر کوئی مشکلات یا کوئی مسائل حوادث پیش آتے ہیں وہاں پہ بھی فتویٰ دے سکتا ہو، یہ صلاحیت بھی رکھتا ہو، یعنی زمانے کے تقاضوں کے مطابق، کیونکہ وہاں پہ علوم جدید کی بھی ضرورت ہے، مختلف چیزوں کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، جس کی بنیاد پہ زمانے کے حالات کے مطابق فتویٰ دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بہت اہم ہے۔ جس طرح مجھے یاد ہے آیت اللہ العظمیٰ جوادی عاملی حافظہ اللہ نے آج سے 15 سال پہلے میں نے ان سے یہ سنی تھی بات، اور مجھے حیرت ہوتی ہے جب میں اس کے اوپر آج بھی سوچتا ہوں کہ کتنی گہرائی تھی آیت اللہ العظمیٰ جوادی عاملی کی اس بات میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں عزاداری کے موضوع پہ بیان فرما رہے تھے، عزاداری کے متعلق بیان فرما رہے تھے، فرماتے ہیں بہت ساری چیزیں جو پہلے ممکن تھا ان کا جواز، لیکن اب ان کا جواز نہیں ہے میڈیا کی وجہ سے۔ بہت سارے ایسے عمل جو کیے جاتے ہیں عزاداری میں، فرماتے ہیں اب ان کا جواز نہیں بنتا۔ کیوں؟ کیونکہ اب وہ چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اب وہ پوری دنیا کے سامنے جا رہی ہے۔ یہ بہت اہم ہے اس کو سمجھنا، یعنی ایک دفعہ ایک چیز جو ہے وہ آپ کی علاقائی سطح پہ ہے، ایک دفعہ ایک چیز انٹرنیشنل لیول پہ جا رہی ہے، انٹرنیشنل مسخرہ بن رہا ہے، مذاق بن رہا ہے اس کا، تو یہاں پہ مجتہد کو سوچنا پڑے گا، حتیٰ کہ دین ہو رہی ہے، حتیٰ کہ مکتب ہو رہی ہے۔ تو یہ ان کا ایک بڑی دقیق بات تھی، بڑی گہری بات تھی، اور یہ ہے یعنی زمانے کے مطابق فتویٰ، زمانے کے حالات کو دیکھنا۔ مثلا جس طرح امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت جو ہے وہ شطرنج کا جواز بیان کیا کہ شطرنج کھیلنا جائز ہے ایز اے گیم، اگر اس کو کھیلیں بے عنوان گیم، ایک ذہنی گیم کے طور پہ، تو اس پہ کئی فقہاء اور مجتہدین نے بہت شدید اعتراض کیا تھا، بعض علماء نے بڑا شدید اعتراض کیا تھا، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایسے مجتہدین میں سے تھے کہ جو زمانے کے تقاضوں کے مطابق، البتہ مبانی کو مد نظر رکھ کے، وہ اصول جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ رہیں گے۔ اس طریقے سے شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، آپ دیکھیں کہ انہوں نے اصول فقہ کے قوانین ہی بہت سارے بدل دیے، اصلاً ایک پورا سسٹم انہوں نے بدلا، اس بنیاد پہ آپ آج کے جدید دور کے مطابق بینکنگ کے لیے فتوے دے سکتے ہیں، اور کیونکہ اصول فقہ بنیاد ہے۔ اصول فقہ میں فقی کا اس زمانے میں، یعنی جو اصول فقہ میں سب سے زیادہ عالم ہوتا ہے تقریباً وہی عالم کاؤنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ پھر اصول فقہ کے پیچھے بہت سارے علوم ہیں جن کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اب یہاں پہ آگے بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی طرف، بس ایک میں نے خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، انشاءاللہ پھر ان ابحاث کو مزید آپ کی خدمت میں کھولتے رہیں گے، یعنی ان کی تفسیر بیان کرتے رہیں گے۔ دوسرا اب یہ ہے کہ عالم مثلا اہل خبرہ اعلان کرتے ہیں، یہ جو اہل خبرہ کی شرائط بتائی کہ عادل ہو، مطلع ہو فقہاء سے، اور اسی طریقے سے قریب اجتہاد ہو۔ اب ان کی پوری ٹیم ہے، جس طرح عراق میں بیٹھی ہوئی ہے، قم میں بیٹھی ہوئی ہے، نجف میں بیٹھی ہوئی ہے، تو یہ سارے اہل خبرہ جو ہیں، اصحاب الرائے ہیں، جو ہے یہ کہتے ہیں کہ مثلا فلاں بھی عالم ہے، فلاں بھی عالم ہے، یعنی ان کے بارے میں یہ کہنا اس طرح شروع کر دیتے ہیں۔ مثلا مثال کے طور پہ نجف کے اندر آیت اللہ العظمیٰ سیستانی ہے، آیت اللہ اسحاق فیاض ہے، اسی طریقے سے آیت اللہ حافظ بشیر ہیں، اور اسی طریقے سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مختلف ابھی شخصیات سامنے آ رہی ہیں، جس طرح خود آیت اللہ یعقوبی کا نام سامنے آ رہا ہے، اور بہت سارے مراجع ہیں عراق کے اندر جن کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے۔ قم کے اندر یا ایران کے اندر آیت اللہ العظمیٰ رہبر معظم حافظ اللہ، اس کے بعد آیت اللہ جوادی عاملی حافظ اللہ، اور اسی طرح بزرگ فقہاء جو پرانے فقہاء بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی شخصیات جس طرح آیت اللہ وحید خراسانی، آیت اللہ شبیری زنجانی بہت بڑا نام ہے، اسی طریقے سے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی بہت بڑا نام ہے، یعنی یہ وہ بزرگان ہیں جو کافی عرصے سے جن کی مرجعیت کا سلسلہ ایران عراق میں جاری ہے۔ اسی طریقے سے آیت اللہ نوری ہمدانی ہیں، اسی طریقے سے اس وقت ایک شخصیت اور اٹھ کے آ رہی ہیں، یعنی سامنے آ رہی ہیں، آیت اللہ جعفر سبحانی، ان کی توضیح المسائل بھی آ چکی ہے۔ تو یہ ایران کے اندر یہ مراجع موجود ہیں، عراق کے اندر بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور اسی طریقے سے لبنان میں مثلا وفات پا گئے آیت اللہ فاضل اللہ تھے،
اب یہ مختلف شخصیات جو موجود ہیں، فرض کریں اہل خبرہ نے کہا ہوا ہے، اب اہل خبرہ جب ان سب کا باری باری اعلان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں ہم یعنی دقیق اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ یہی شخص صرف عالم ہے، ٹھیک ہے، ہمیں یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ بھی عالم ہے، یہ بھی عالم ہے، یعنی یہ مساوی میں نظر آ رہے ہیں، برابر میں نظر آ رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے ان میں سے کون زیادہ ہے کون کم ہے۔ اب یہاں پہ کیا کیا جائے؟ مثلا 8-10 مراجع کی لسٹ جو ہے وہ ادھر سے قم سے نکلی ہوئی ہے، 4-5 مراجع کی لسٹ جو ہے وہ نجف سے نکلی ہوئی ہے، تو کون ہے بالآخر یہاں پہ کس کی تقلید کی جائے؟ اور اہل خبرہ نے تو جو ہے وہ اتنے نام دے دیے ہیں، تو یہاں پہ ان کے نزدیک کیونکہ تساوی مساوی ہیں، آپ کسی کی بھی تقلید کر سکتے ہیں، آپ ان میں سے کسی کی بھی تقلید کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آخری جو ہمارا سوال تھا وہ یہ کہ کیا تقلید ایک عالم مجتہد کی میں نے فرض کرے تقلید کی ہوئی ہے، کیا اس کی تقلید سے میں عدول کر سکتا ہوں، اس کی تقلید سے میں پلٹ سکتا ہوں دوسرے مجتہد کی طرف؟ دیکھیں ایسے ویسے نہیں ہو سکتا، یہ کام اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتا، ہر چیز کے موازین ہیں، اصول ہیں، ان موازین اور اصول کو توڑ نہیں سکتے آپ، ان قوانین کو توڑ نہیں سکتے۔ دیکھیں بعض لوگ جو ہیں وہ خواہشات کے پیروکار ہوتے ہیں، وہ دین کے تابع نہیں ہیں، وہ اطاعت خدا و رسول و اولی الامر نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ وہ اطاعت نفس کر رہے ہوتے ہیں، ہوا و ہوس کے پیروکار ہوتے ہیں۔ وہ کیا اپنے مثلا مفاد نکالنے کے لیے دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کریں گے، تیسرے مجتہد کی طرف رجوع کریں گے، کہیں گے اس کا فتویٰ یہ ہے تو چلو میں عمل کر لیتا ہوں، فلاں مجتہد کا میں فتویٰ ہے تو میں عمل کر لیتا ہوں۔ بھائی آپ نے عالم کی تقلید کی ہوئی ہے، مگر یہ کہ اس نے احتیاط لگائی ہوئی ہے، ایسا اس نے فتویٰ اگر کلیئر نہیں دیا ہوا تو اس میں پھر فالعالم یعنی اس کے بعد والے عالم کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ لیکن جہاں پہ آپ دیکھیں کہ جہاں پہ کوئی ایسی وجہ نہیں ہے، مثلا خمس سے بچنا ہے تو میں دوسرے کی طرف رجوع کر لوں، اب یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، یعنی ایک مسئلہ اس میں مثلا اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا ایک فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے مجتہد سے آپ کو آسانی پیدا ہو رہی ہے، آپ اس کی نا عالم کی جب آپ نے تقلید کیا تو اس کے سارے جو اس کے احکام جو اس نے بیان کیے ہیں توضیح المسائل کے اندر، یا وہ فتوے جو دیتا ہے اس کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ فرض کریں کہ چند بنیادوں پہ آپ تقلید بدل سکتے ہیں۔ ایک، آپ کے لیے ثابت ہو گیا ہے کہ یعنی آپ کو یہ پتہ چل گیا اہل خبرہ کے ذریعے سے دو عادل وہ جو میں نے بتائے ہیں جن کے اندر وہ خصوصیات ہوں جو تشخیص دے سکتے ہیں عالم کی، وہ آپ کے آ کے آپ کو کچھ چیزیں بتاتے ہیں اور آپ بھی کچھ ریسرچ کرتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب جس کی میں نے تقلید کی تھی اس سے عالم ایک اور ہے، یعنی اس سے زیادہ علم والی ایک اور شخصیت ہے، اور یہ ممکن ہے، یعنی ایک شخصیت ممکن ہے کچھ عرصہ 10-12 سال تحقیقات کرے اور وہ دوسرے سے آگے نکل جائے، یہ ممکن ہے، اور یہ ہوتا بھی ہے۔ بہت ساری شخصیات جو ہے وہ علمی لحاظ سے رشد کرتے ہیں، تیزی سے آگے بڑھتے ہیں اور وہ اپنی فقاہت عالمیت کو ثابت کر دیتے ہیں۔ اگر ایسی چیز آپ کے لیے ثابت ہو جاتی ہے، آپ اپنی تقلید کو بدل سکتے ہیں اس عالم کے، بلکہ ضروری ہے آپ کے لیے بدلنا، اس عالم کی طرف جانا ضروری ہو جائے گا یہاں پہ آپ کے لیے، اس پہلے کی تقلید، کیونکہ عالم کی تقلید ہوتی ہے، آپ نے اس کی طرف جانا ہے، عالم کی طرف۔ دوسرا یہ کہ جو عالم جس کی آپ تقلید کرتے ہیں خدا نخواستہ اس کے اندر شرائط فقاہت، فقیہ کی شرائط ساقط ہو رہی ہے، مثلا اس کو نسیان کی بیماری ہو گئی، بھولنا شروع ہو گیا، اب وہ فتویٰ ہی نہیں دے سکتا، یا مثال کے طور پہ خدا نخواستہ اس کی عدالت میں کوئی مشکل آ گئی ہے، اس نے کچھ ایسے اعمال انجام دیے ہیں، یا خدا نخواستہ اس نے ایسی گفتگو، کیونکہ عام پبلک کو تو یہ چیزیں نہیں پتہ چلتی، تو اس میں ایک ہی ہوتا ہے میڈیا کا دور ہے، ایسی گفتگو کی ہے، ایسی باتیں کی ہیں، اس طرح کے عمل ان کے سامنے آئے ہیں جس سے مشکوک ہو جائے مقلد اور اس کو شک ہونا شروع ہو جائے عدالت کے اوپر کہ یہ شخص ان شرائط پہ پورا نہیں اتر رہا، تو اس صورت میں بھی تقلید کو بدلنا ضروری ہو جائے گا، اور ایک اور یہاں پہ پھر فالعالم کی طرف بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں، یعنی اس کے بعد جو آپ کے نزدیک عالم ہے اس کی طرف بھی رجوع ہوگا، کیونکہ اس کے بعد وہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اجتہاد، مرجعیت، ولایت فقیہ سے آشنا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، یہ موضوع خالصاً یہ دیکھیں ایک طبقہ تو وہ ہے جو ہمارے یہاں تقلید کرتا ہی نہیں ہے اور مخالفین مراجع کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی ہدایت فرمائے، لیکن ایک بڑی تعداد جو تقلید کرتے ہیں تو وہ میسیجز بھی کرتے ہیں، کومنٹس بھی کرتے ہیں کہ ہم جب یہ باتیں آپ کی سن رہے ہیں، لیکچرز آپ کے سن رہے ہیں تو ہمیں کافی فائدہ ہو رہا ہے، تو آپ بھی جب سنیں، کیونکہ خاص طور پہ یہ ان کے لیے ہیں جو جب کسی ایک مرجع کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب مراجع کو طولانی عمر دے، صحت و سلامتی دے، لیکن بالآخر دنیا سے سب نے جانا ہے،
تو بہت سارے لوگ جب ایک مرجع دنیا سے جاتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہم کس کی تقلید کریں، کون سب سے زیادہ عالم ہے. تو یہ ویڈیوز ایک اس مقصد کے لیے کہ مومنین پریشان نہ ہو، اور ہمیشہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے رجوع کس کی طرف کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب ہمارے چینل پہ کومنٹس کریں، ہمیں بتائیں اس حوالے سے کوئی اور سوال ہو، کوئی ایسی چیز، کوئی نقد ہو، تنقید ہو، وہ سب آپ بھیجیں، اس سے ہم استفادہ کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار.